اسکائی از دا لمٹ والی سچویشن پاکستان کے ساتھ ہے. یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اندر ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ ہر روز ہمیں غصہ آتا تھا. کوئی ایک ایسا کیس آتا تھا یا 2 کیس آتے تھے کہ ہمیں غصہ آتا تھا. پھر ایک وقت آتا تھا کہ کیفیت افسوس پہ کنورٹ ہوتی تھی, یا پہلے افسوس ہوتا تھا پھر غصہ آتا تھا. بٹ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, رات کو جب ہم سوتے تھے نا تو ہم پہلے سے زیادہ آپٹیمسٹک ہو کے سوتے تھے, کیونکہ اتنا پوٹینشیل میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. تو میں پریکٹیکلی دن رات وہاں پہ بیٹھ کے کام بھی کرتا تھا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور میرا تعلق ٹائم سے الیکشنز کے حوالے سے نہیں تھا. مجھے اندر میرے لاشعور میں یہ بات آ گئی تھی کہ شاید پاکستان نے ڈیکڈز اپنے ضائع کر دیے, اور مجھے نظر آتا تھا کہ یار یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. تو اس کے لیے میں آل آؤٹ جاتا تھا, جس سے مل سکتے تھے اس کو ملتا تھا, اس کو انگیج کرتا تھا. میں بڑا فوڈی قسم کا آدمی ہوں, بٹ جتنے عرصہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ رہا ہوں, میری ٹیم سے اگر آپ پوچھیں تو پریشان تھی ٹیم. میں 4 دن کھانا نہیں کھاتا تھا, ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو وہ نا ایک جو نٹشل میں نے جب شروع کی تھی تو جنونی کیفیت تھی. میں سنڈے کو بھی آفس جاتا تھا, پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, ہفتے میں 7 دن کام کرتا تھا. مطلب ایک جنون تھا اور بنیاد رکھی تھی. تو جو ضرورت ہے جس بات کی, جو ازبکستان کا ماڈل ہے جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ بورڈ کو سب سے زیادہ امپاور کیا ہوا ہے, آپ اس کو امپاور کریں اور اس کے ریسورسز کو آپ ایکسپینڈ کریں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے 5 سال میں بورڈ آف انویسٹمنٹ اس وقت صرف فیسیلیٹیشن کرتا ہے, اس کے اسٹرکچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ پرائم منسٹر اس کو ڈائریکٹلی چیئر کرتا ہے. اور یہی بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ کو ملٹیپل انڈسٹریز میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر دے گا. جو دوسری منسٹریز ہیں جو ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں, جو ادارے کچھ ہیں جو ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, ریگولیٹر جو مسئلے مسائل کرتے ہیں, جو ہمارے سسٹمز ہیں 6 مہینے رجسٹریشن نہیں ہوتی, اور ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں آپ کسی اور کنٹری میں جائیں 24 گھنٹے میں کیا چند گھنٹوں میں آج آن لائن بیٹھے ہوئے آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. تو یہ سارے جو بیریئرز ہیں ان کو ریموو کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ نہیں آئیں گے. جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کے مسئلے سالو کریں. ہمارے یہاں جو اسلام آباد میں کانسیپٹ ہے نا کہ جو بزنس مین ہے وہ بہت پیسے کماتا ہے, یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. تو بزنس مین کا کام ہے ویلتھ کریشن, اس کو ویلتھ کریٹ کرنے دیں جائز طریقے سے, گورننس سسٹم کو اچھا کریں, ڈیجیٹل کریں سارا. جو ایف بی آر میں مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ڈیجیٹل نہیں ہونے دیتا. کئی چیئرمین نے بڑی کوشش کی, شبر زیدی صاحب تھے, بہت سارے لوگ تھے, میرے وقت میں ڈاکٹر اشفاق تھے, لیکن وہ کام کیونکہ جس دن وہ ڈیجیٹل ہو گیا سارا سسٹم, اگر وہ ای سسٹم ہو گیا تو جو رشوتیں چل رہی ہیں, بلینز کی رشوتیں چل رہی ہیں, کمشنر پیسے کھا رہے ہیں, ایف بی آر کی پوری مشینری پیسے کھا رہی ہے نیچے لیول پہ, وہ پھر کیا ہوگا ان کا. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں. ایس ای سی کی بھی بڑی امپروومنٹ آئی میں سمجھتا ہوں, چیئرمین اینڈ ٹیم ورکنگ ویری ہارڈ. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ صحیح کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان لوگ نہیں آئیں گے. میں نے چند مہینے بیٹھ کے صرف یہ دیکھا, اور یہ میں آپ کو آپ کے میڈیم کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں انویسٹر نہیں آتے, یہ 100% غلط سوچ ہے. 5.5 مہینے میں جو میں نے دیکھا ہر وقت انویسٹر آتا تھا, ہر وقت انویسٹر آتا تھا. اور ہمارے اس لیے جو اتنے ایمبیسڈرز اسلام آباد میں تھے دوسری کنٹریز کے, ان سے بہترین تعلق, وہ ہر وقت ہمارے پاس آتے تھے. کبھی 4 لوگ آ رہے ہیں, کبھی 25 لوگ آ رہے ہیں, کبھی 12 لوگ آ رہے ہیں, کبھی کوئی کمپنی آ رہی ہے, کبھی کسی سیکٹر کے لوگ آ رہے ہیں. ہر وقت لائن لگی, تو ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. اور ہوتا کیا تھا, چیزیں فائنل اس وقت ہوں گی جب آپ ان کو پچ کریں گے, اور جس میں ان کا انٹرسٹ ہوگا اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور اس کے بعد اگر وہ انٹرسٹ لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, انیشیٹ کرتے ہیں, تو ان کو آپ ہینڈ ہولڈنگ کے تھرو فاسٹ ٹریک پہ لے کے جائیں گے. تو میں کچھ عرصے سے بہت ریگولرلی کہہ رہا ہوں بزنس کمیونٹی کو بھی, گورنمنٹ کو, کہ ازبکستان کے ماڈل کو اسٹڈی کریں. وہاں پر ایک انویسٹر آتا ہے, وہ اس کو بالکل گود میں بٹھا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس کام شروع کر دو صبح میں. اور آپ دیکھ لیں پچھلے 4 سال میں ایک چھوٹی سی کنٹری ازبکستان کس طرح سے گرو کر رہی ہے. ان کا ٹارگیٹ ہے کہ اگلے 10-12 سالوں میں وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوں گے. ان کا ٹارگیٹ ہے, وہ اچیو کرتے نہیں کرتے ہوئے الگ بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 12 سال میں نہیں تو 15 سال میں اچیو کر لیں گے جس اسپیس پہ وہ چل رہے ہیں. پھر ریاض میں آپ دیکھ لیں جو محمد بن سلمان کراؤن پرنس ہیں, کلاسک اسٹوری آف لیڈرشپ. میرا ریاض کا آرٹیکل پڑھیں, دا چینجنگ آف فیس آف ریاض. میں آپ کے ویورز کو کہتا ہوں گوگل کر لیں بزنس ریکارڈر میں, اور اس میں آپ سے نمبرز دیکھیں اور آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یعنی سارا کچھ پچھلے 5-5.5 سال میں ہوا ہے, اور 2030 کا جو ویژن ہے وہ لگتا ہے 2028 میں اچیو کر لیں گے. میسو ڈیولپمنٹ ہے. جو ان کا پبلک سیکٹر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ کام کر رہا ہے.
زیادہ تیز کام کر رہا ہے. جس لیول پہ وومن امپاورمنٹ ہے, جس طرح پبلک انویسٹمنٹ دنیا میں ہر چیز میں انویسٹمنٹس کر رہا ہے, تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو ہمیں فالو کرنی چاہیے. اور یہ سب کچھ پاسبل ہے. آئسولیشن میں اس ملک میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو کولیبریٹو انوائرمنٹ چاہیے. یہ 3 چیزیں اگر آپ کی ہیں, یہ انویسٹمنٹس, اکانومی, سب کچھ بہتر ہو جائے گا. تو یہ میری لرننگ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوں. میں جب پچھلے دنوں سعودی انویسٹمنٹ کو ملا تو انہوں نے یہ بولا کہ جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہاں سے ہم شروع کرتے. ناؤ یور پرسنل کیپیسٹی, یو آر بائی پارٹیسن اینڈ یو آر آر مین ان پاکستان. تو آپ دونوں طرف سے فیسیلیٹیٹ کریں. اینڈ آئی ٹاک دس ود کرنٹ گورنمنٹ آلسو, ود ملٹری لیڈرشپ آلسو, بیکاز کہ ہر آدمی کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ول کنٹینیو مائی رول ان مائی پرسنل کیپیسٹی, بیکاز میرا نیچر ورک ہی ہے یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلاسک لرننگ تھی, اور انشاءاللہ ان لرننگس پہ جو بھی کم عرصے لرننگ رہی اس کو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کروں گا, نہیں بلکہ میں آلریڈی کر رہا ہوں, اس کو فردر کنٹینیو کروں گا, اس کو فردر ایکسپینڈ کروں گا.